المسلمون امۃ واحدہ بلادہم واحدہ، مسلمان ایک امت ہے، ان کا ملک ایک ہے، تمام مسلمان ایک امت، ایک ریاست، ایک چاند، ایک رمضان، ایک عید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چاند کے دیکھے جانے پر تم سب روزے رکھو اور اس چاند کے دیکھے جانے پر تم سب روزے افطار کر لو، اگر تم پر بادل چھائے ہوں تو 30 دنوں کی گنتی پوری کر لو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حدیث میں سومو افطرو اور لیرویتی کے الفاظ قابل غور ہیں۔ لفظ لیرویتی کا لفظی معنی ہے اس کے دیکھے جانے پر۔ واضح رہے کہ یہ حدیث تمام مسلمانوں کو فرداً فرداً چاند دیکھنے کا حکم نہیں دیتی، بلکہ کسی اور کے چاند دیکھنے کو کافی قرار دیتی ہے۔ حکم صرف اتنا ہے کہ چاند کے دیکھے جانے کی صورت میں رمضان شروع اور ختم کیا جائے۔ سومو اور افطرو جمع کے صیغے ہیں جو تمام مسلمانوں پر محیط ہے۔ چنانچہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ چاند کے دیکھے جانے پر تمام مسلمان روزے شروع کریں یعنی رمضان شروع کریں، اور تمام مسلمان روزے رکھنا چھوڑ دیں یعنی عید کریں۔ یہ حدیث رمضان کی شروعات اور اختتام کو چاند کے دیکھے جانے کے ساتھ منسلک کرتی ہے، جبکہ اس بات کی کوئی تخصیص نہیں کرتی کہ یہ چاند کون دیکھے، وہ شخص اچھا مسلمان ہو یا کافر وغیرہ۔ اس کی تخصیص اگلی حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بتایا کہ اس نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے۔ اس پر حضور نے اعرابی سے پوچھا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی شہادت دیتا ہے؟ تو پھر اس نے اقرار کیا اور شہادت دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہے؟ اس پر بھی اعرابی نے اقرار کیا اور گواہی دی کہ اس نے چاند دیکھا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ کل سے روزوں کا حکم ہے۔ سنن ابو داؤد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کی روایت کو، جس کو وہ جانتے بھی نہ تھے، قبول کیا، جس نے مدینہ کے باہر چاند دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روایت کو قبول کرنے کی محض یہ شرط لگائی کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ مندرجہ بالا دونوں حدیثوں کو جوڑ کر حکم یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان چاند کے دیکھے جانے کی گواہی دے تو اس کی گواہی معتبر سمجھی جائے گی اور تمام مسلمانوں پر فرض ہو جائے گا کہ وہ اس کے مطابق رمضان کی شروعات اور اختتام کریں۔ رہی یہ بات کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہو تو گناہ کا وبال اس کے سر ہوگا اور ہم اللہ کے ہاں حکم شرعی پر چلنے کی وجہ سے سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ ربیع بن خراش رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان کی 29 تاریخ کو چاند نظر نہیں آیا تو لوگوں نے 30واں روزہ رکھا۔ صبح کے وقت دو مدعو مدینہ آئے اور انہوں نے رات کو چاند دیکھ لینے کی شہادت دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ روزہ ختم کر دیں۔ احمد، ابو داؤد، نسائی، دارقطنی۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں شوال کا چاند بادلوں کی وجہ سے نظر نہ آیا، لہٰذا ہم اگلے روز روزوں سے رہے۔ لیکن دن کے آخری حصے میں چند مسافر مدینے آئے اور انہوں نے حضور کے سامنے گزشتہ روز چاند دیکھنے کی شہادت دی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روزہ توڑنے اور اگلے روز عید کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ ابو داؤد۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مسلمانوں کے لیے ایک شخص کی گواہی ہی کافی ہے، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جب کوئی بھی چاند دیکھ لے اور اس کی خبر پہنچا دے تو ہر مسلمان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ فقہا مجتہدین کے اقوال مطلع مختلف ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر مغربی ممالک والے چاند دیکھ لیں تو مشرقی ممالک والوں کو اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ در مختار جلد اول صفحہ 149۔ مالک بن انس فرماتے ہیں، اگر لوگ رمضان سمجھ کر عید الفطر کے دن روزہ رکھ رہے ہوں اور پھر ان تک قطعی ثبوت پہنچ جائے کہ رمضان کا نیا چاند ان کے روزہ رکھنے سے شروع کرنے سے ایک دن پہلے دیکھ لیا گیا تھا، وہ 31ویں دن میں ہے، تو انہیں اس دن کا روزہ توڑ لینا چاہیے، چاہے جس وقت بھی ان تک یہ خبر پہنچے۔ البتہ وہ عید کی نماز نہ پڑھیں اگر یہ خبر ان تک سورج کے زوال کے بعد پہنچی ہو۔ موطا کتاب 18 1814 نمبر۔ ایک شخص جس کو چاند کے دکھنے کا بروقت علم ہو جائے تو وہ روزہ رکھے اور ضرور رکھے۔ اسلام کی نص اور سلف صالحین کا عمل اسی پر ہے۔ اس طرح چاند کی شہادت کو کسی خاص فاصلے میں یا کسی مخصوص ملک میں محدود کر دینا عقل کے بھی خلاف ہے اور اسلامی شریعت کے بھی۔ امام تیمیہ الفتاوی جلد پنجم صفحہ 111۔ کسی ایک جگہ کا چاند نظر آنا تمام روئے زمین کو شامل ہے۔ امام یحییٰ بن اشرف النووی۔ اگر کسی بھی جگہ رویت ثابت ہو جائے، اگرچہ وہ کتنی دور جگہ ہو، اگرچہ وہ ہزاروں کوس پر ہو، تو یہاں والوں پر بھی حکم روزہ افطار فرض ہو جاتا ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 6 صفحہ 380۔ سورج اور چاند ایک حساب سے چلتے ہیں۔ سورہ رحمان آیت 6۔
شمسی نظام میں سورج اور چاند زمین کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے، جب چاند، سورج اور زمین ایک قطار میں ہوتے ہیں اور چاند دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آتا، یعنی اماوس کی منزل۔ یہ چاند کی وہ منزل ہے جس رات کو وہ تمام دنیا میں آدھا دکھائی دیتا ہے۔ 14ویں کا چاند جو اس رات کو تمام دنیا میں یکساں یعنی پورا دکھائی دیتا ہے۔ چاند کی وہ منزل جس رات وہ تمامی دنیا میں آدھا دکھائی دیتا ہے۔ اس طرح چاند ایک قمری مہینہ زمین کے گرد مکمل کرتا ہے 29 دن 12 گھنٹے 44 منٹ اور 2.8 سیکنڈ میں۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین آیت 139۔ تمام دنیا کا ایک ہی چاند ہے، اس لیے اس کی منزلیں ایک ہی تاریخ میں وارد ہوتی ہیں۔ مثلا چاند گرہن، سورج گرہن، 14ویں کا چاند، پہلی کا چاند۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ چاند گرہن یا سورج گرہن آج پاکستان میں ہے تو کل یہ سعودی عرب پہنچے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ حصے کو چاند گرہن نظر آتا ہے، باقی حصوں کو محض خبر ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح پہلی کا چاند دنیا کے چند حصوں میں نظر آتا ہے، جبکہ بقیہ حصوں میں اس کے دیکھے جانے کی خبر پہنچتی ہے۔ پہلی کے چاند کی منزل جب وہ زمین سے 10 ڈگری کے زاویے پر آتا ہے 12 سے 24 گھنٹوں کے درمیان۔ تمام ہی دنیا کا نیا چاند جو گرہن کی طرح دنیا کے کچھ ہی حصوں میں دکھائی دے سکتا ہے۔ رؤیت ہلال ماہ رمضان شروع کرنے کا شرعی طریقہ ہے اور علم فلکیات کی بنیاد پر رمضان شروع کرنے کی اجازت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم امی قوم ہیں کہ حساب کتاب نہیں جانتے، مہینہ اتنا اور اتنا ہوتا ہے، یعنی کبھی 29 دن اور کبھی 30 دن۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب لوگ روزے نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور تم سب افطار عید نہ کرو جب تک کہ اسے نہ دیکھ لو، اور اگر یہ بادلوں کی وجہ سے نہ دکھائی دے تو اس کا اعتبار کر لو۔ صحیح بخاری و مسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگ آپ سے ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے یہ تو لوگوں کی عبادات کے لیے اوقات مقررہ ہیں اور حج کے لیے ہے۔ سورہ بقرہ آیت 190۔ پہلی کا چاند دنیا کی 24 گھنٹوں کی گردش کے دوران اور 24 گھنٹوں کے بعد یعنی دوسری کا چاند۔ پہلی کا چاند طلوع ہونے کے بعد دنیا کے تمام علاقوں میں نظر نہیں آتا حسب ذیل وجوہات سے۔ آسمان ابر آلود ہو، نشیبی علاقے، زمینی حصوں سے چاند کا فاصلہ، غروب آفتاب کا وقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے کو ممنوع قرار دیا، عید الاضحیٰ، عید الفطر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2534۔ رمضان درست طریقے پر شروع نہ کرنے کی صورت میں رمضان کا روزہ چھوٹنے اور عید کے دن روزہ رکھنے کا احتمال ہے، جو شرعاً حرام ہے۔ کسی ایک علاقے کی رؤیت کا اطلاق تمام مسلمانوں پر ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام مسلمان ایک ہی رات اور دن میں مشترک ہوتے ہیں، یعنی پوری دنیا میں 12 سے زیادہ گھنٹوں کا فرق نہیں ہے۔ تمام مسلمان ایک امت، ایک ریاست، ایک چاند، ایک رمضان اور ایک عید۔ پس چاند کا مسئلہ بھی ان بے شمار مسائل میں سے ایک ہے جن کا سبب خلافت کی غیر موجودگی ہے۔ خلافت کے خاتمے پر برطانوی وزیر خارجہ لارڈ کرزن کا یہ بیان ہمیں ہر اس چیز کو ٹھکانے لگا دینا چاہیے جو مسلمانوں کی نسل کے درمیان کسی بھی قسم کا اسلامی اتحاد پیدا کرتی ہو، جیسا کہ ہم پہلے ہی خلافت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اب ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ مسلمانوں میں دوبارہ اتحاد نہ پیدا ہو سکے، نہ فکری اتحاد اور نہ تمدنی اتحاد۔ انہی کوششوں کا ثمر ہے کہ امت مسلمہ کا جسد واحد آج پارا پارا ہو چکا ہے۔ خلافت ہی کے ذریعے اے مسلمانوں اس امت کی وحدت دوبارہ قائم ہوگی انشاءاللہ۔